بس کا انتقال کیا گیا ہے۔ اب تک جتنی گفتگو میں نے سنی بڑی اچھی گفتگو رہی، اور بہت سارے ہمارے سیاستدانوں نے اور دوستوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑے اچھے موضوعات کی طرف نشاندہی بھی کی۔ ایک چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے، میری نظر میں وہ اہم ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب اس ملک کے درد مند شہری بھی ہیں اور اس ملک کو صحیح ڈگر پر لگانا چاہتے بھی ہیں، ملک کی صورتحال سے پریشان بھی ہیں اور مستقبل کے حوالے سے اضطراب کا شکار بھی ہیں۔ ذرا سوچئے، گزشتہ 70 سالوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آیا ہم نے انٹرنیشنلی اور لوکلی ترقی کی ہے یا تنزل کا شکار ہوئے؟ کیا ہم نے انسانی ویلیوز کے اعتبار سے اپنی قوم کو ایک زندہ، پائندہ، مستحکم، آبرومند اور عزتدار قوم بنایا ہے، یا پھر اقوام عالم کی نگاہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نے اپنی افادیت کھوئی ہے؟ اگر ہم صرف اسی نقطے پر غور کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہر گزرنے والے دن نے ہمیں کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے اور ہمارے عیوب اور ہمارے نقائص زیادہ سے زیادہ اقوام عالم کے سامنے آ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم پہنچنا کعبے تک چاہتے ہیں اور رستے کا انتخاب جب ہم کرتے ہیں تو وہ رستہ ہمیں کابل پہنچاتا ہے۔ اگر ہم نے کعبہ پہنچنا ہے تو کابل کے رستے نہیں پہنچ سکتے، کعبے کا رستہ الگ ہے اور کابل کا رستہ الگ ہے۔ جب تک ہم انسان کو من حیث انسان نہ دیکھیں، جب تک ہم انسانی ویلیوز کو زندہ کرنے کی طرف توجہ نہ دیں، جب تک ہم معاشرتی اخلاق اور ویلیوز کی تربیت پر پوری توجہ نہ دیں، جب تک ہم سیاسی اور پولیٹیکل مرکز کی اخلاقی، روحانی، معنوی، فکری تربیت پر زور نہ دیں، جب تک ہماری فکریں ایسی نہ ہو جو ہمیں ذاتی اور گروہی مفادات سے اوپر اٹھا کر ملی، قومی، وطنی، سرزمین اور دین کے مفادات کی طرف متوجہ کر سکیں، جب تک ہم اپنے اصل کی طرف نہ جائیں۔ اصل کی طرف، ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری اصل اللہ کی ذات ہے، ہماری اصل قرآن کریم ہے، ہماری اصل ہمارا دین ہے۔ جب تک ہم دین کی ویلیوز کو معاشرے کے اندر حاکم بنانے کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر چاہے جتنی بھی ہم جدوجہد کر لیں، جتنے بھی کاسمیٹک تبدیلیاں ہم کرتے رہیں، قوم نے اسی رستے پر جب چلنا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کعبہ نہیں ہے، کابل ہو سکتا ہے۔ لہذا چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، جمہوریت پر مجھے ظاہر اعتراض نہیں ہے۔ اس وقت جمہوری نظام پوری دنیا کے اندر ایک اپنی جگہ بنا چکا ہے، لیکن جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ایک وہ جمہوریت ہے جو یورپ اور امریکہ میں ہے اور ایک وہ جمہوریت ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہے۔ جب ہم اپنی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے تقاضے اور ہیں، یورپ کے تقاضے اور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جمہوریت کی اگر ایک ہی تعریف ہے تو پھر ہر جگہ اس کا تقاضا بھی ایک ہی ہے، یعنی جمہور کی حاکمیت۔ اور جمہور کی حاکمیت تب ہو سکتی ہے جب آپ قانون کا احترام سیکھیں، جب آپ قانون کے نفاذ میں امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور کے فرق کو مٹائیں۔ آج جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، علماء کرام ہوں یا وکلا اور ججوں کی برادری ہو، ہمارے سب عزیز ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا واقعی انصاف مولوی کے گھر سے جج کے گھر تک کہیں پر بھی آپ کو انصاف کی حاکمیت نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو کسی بھی پارٹی کے اندر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یا یہ کہ سچ وہی ہے جو مجھے پسند ہے اور غلط وہی ہے جو میری ذاتی مفاد
ویلیوز آپ اس طرح کی ڈیولپ کریں گے تو نتیجتاً ایک ہی نعرہ ہوگا، لیکن ایک وقت میں آپ اس کو اپنا ماٹو اور اپنا ہدف بنائیں گے اور دوسرے وقت میں اسی کے خلاف میدان میں کھڑے ہوں گے۔ جب ایک وزیر اعظم میرا ہوگا تو چاہے وہ کرپٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کو باقی رکھنے کے لیے میں اپنے تمام دلائل استعمال کروں گا، لیکن اگر وہی سچویشن کسی اور کی ہو تو وہاں پر میں اس کو گرانے کے لیے بھی اپنی تمام تر توانائیاں اور طاقت استعمال کروں گا۔ یہ ہے منافقت، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل اور قسط نہیں ہے جس کی طرف دعوت اللہ اور اس کا رسول دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ملک کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اخلاقی، سیاسی، فکری ویلیوز کو زندہ کرنا پڑے گا، اور وہ ویلیوز آپ کو یورپ میں نہیں قرآن میں ملیں گے، وہ ویلیوز آپ کو قرآن کریم اور نبی کریم کی سیرت میں ملیں گے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں کسی گروہ کی بات نہیں کر رہا اس وقت، کسی گروہ کو نہ مستثنا کر رہا ہوں اور نہ کوئی گروہ میرے پیش نظر نشانہ ہے۔ میں من حیث القوم بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس 22 کروڑ عوام کے ملک کو، جو کہ ہمارا وطن ہے، جو کہ ہمارا گھر ہے، اس کو اگر ہم تعمیر کرنا چاہیں، اس کے مستقبل کو تابناک بنانا چاہیں، تو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے ان بنیادوں کو استوار کرنا پڑے گا، اور اگر وہ بنیادیں ہم نے استوار کر دی ہیں تو اس کے لیے اپنی عملی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اور سیاسی جدوجہد سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک عدل اور انصاف کی حاکمیت کے لیے بلا استثناء اور بلا تفریق ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، اور ان ویلیوز کو زندہ کرنا پڑے گا جن ویلیوز کو ہم انسانی اخلاقی کہتے ہیں، جو سب کے لیے برابر ہیں۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے نہیں بڑھے تو چاہے ہم جتنی بھی اس طرح کی محفلیں کر لیں، جتنے دن گزرتے چلے جائیں گے ہمارے ترسل میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اوپر کی جانب ترقی نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔